السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے بالآخر تحریک لبیک پاکستان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کالعدم جماعت قرار دے دی ہے اور اس جماعت کا نام اور ان کے رہنماؤں کا نام 4 شیڈول میں شامل کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے رہنماؤں کی ایکٹیویٹیز، بیرون ملک جانا، سیاسی سرگرمیوں کے اوپر اور ہر طرح کی سرگرمیوں کے اوپر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن آئین کے آرٹیکل 17(2) کے مطابق جو راستہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیجنے کا، وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ کیا اس طریقے کے ساتھ جو پابندی عائد کی گئی ہے، جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، کیا یہ معاملہ سسٹین کر پائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس جماعت کے اوپر جو پابندی لگانے کا مقصد تھا، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کیا وہ حاصل ہو پائے گا یا نہیں؟ اس پر آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جو عناصر اس سارے معاملے میں انوالو تھے، جو ان کو چلانے والے اور بنانے والے تھے، کیا تحقیقات کے ذریعے ان کا تعین ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ بالخصوص جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اس کے اوپر بھی غور کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت ایک جانب بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی پیشکش کر رہی ہے، تو دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کا شناختی کارڈ بلاک کیا جا رہا ہے، عدالتی احکامات کے اوپر ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم خیبر پختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حالات کے اندر کیا حکومت کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پر گامزن ہے، اور یا آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بنی گالہ میں شفٹ ہونے سے متعلق کوئی درخواست سامنے آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ سی ایم کے پی کے کو اپنے صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنی عوام کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور کے اوپر کابینہ تشکیل دینے کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے منتظر ہیں۔ کیا سزا یافتہ شخص سے احکامات لینا قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سرحد پار ٹی ٹی پی کا بھرتی اور تربیتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خودکش حملہ آور وسیم کے اعترافی بیان نے ہلچل مچا دی ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ صرف قندھار نہیں بلکہ کنڑ کے علاقے میں بھی بڑی تعداد کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جن کی ذہن سازی کر کے انہیں خودکش حملہ آور بنایا جاتا ہے، انہیں خودکش حملے پر تیار کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں آ کر وہ پھر حملے کرتے ہیں ایسے عناصر۔ عفان عبوری حکومت کا کیا رول ہے، اور بالخصوص کل استنبول کے اندر دوحہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے، کہ عفان عبوری حکومت پاکستان کے کنسرن اور دستاویزی ثبوت کی روشنی میں اپنی سرزمین کے اوپر ایسے عناصر کے خلاف مؤثر طریقے سے کارروائی کرے گی یا نہیں، یا پاکستان کو 17 اور 18 اکتوبر کی طرح انٹیلیجنس بیس آپریشن افغانستان میں بھی جاری رکھنا پڑیں گے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسا صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اگرچہ کہ اب تھوڑا سا آگے چل کے ہم سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد آج وزارت داخلہ نے باضابطہ طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا ہے، 4 شیڈول میں نام بھی شامل کر دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ دہشت گردانہ سرگرمیاں تھیں، اس میں ہم نے اپنے ریلیونٹ لاز کے مطابق یہی معاملہ سارا کلوز کر دیا ہے۔ جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا، جس طریقے کے ساتھ اس کو اب وائنڈ اپ کیا گیا ہے، کیا اس سے جو مطلوبہ مقاصد سے وہ حاصل ہو پائیں گے، یا 2021 کی طرح کچھ عرصے بعد دوبارہ نیگوسیشن ہوں گی، بات چیت ہوگی اور پھر کوئی دوبارہ راستہ نکالا جائے گا؟ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو، قانونی اور سیاسی نگاہ سے بالخصوص؟ تھینک یو جی بھٹی صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو ہیں وہ تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہی کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کا پولیٹیکل پارٹی کا حیثیت ختم کرنی ہے، اس کے لیے تو پھر آئینی جو طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل 17(2) میں ہے۔ وفاقی حکومت کو 15 دن کے اندر اندر جو ہے ریفرنس بھیجنی ہے، اور سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ جو اس پہ آئے گا۔ جی، لیکن عملاً جو ہے جب آپ شیڈیول میں آ جاتی ہے کوئی جماعت یا کوئی گروہ، تو عملاً تو پھر ان کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مے بی اس سے یہ مقصود ہو کہ آپ ٹی ایل پی سے کچھ اس قسم کی بات دوبارہ کر لیں، یا ان کو جو ہے پولیٹیکل لائم لائٹ میں رکھنا ہے، تو ایک ان کو جو ہے بجائے کہ ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں اور اس طرح کی رکھیں تاکہ بعد میں یوز کیا جا سکے، یہ ایک مقصد ہو۔ لیکن جو اگر پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ایک آپشن تو ہے، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ختم کرنا ہے تو وہ تو پھر، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس ختم ہونا اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں، جو ان کے ممبرز ہیں اگر کوئی اسمبلیوں میں ہیں یا پارلیمنٹ میں ہیں، وہ پھر سارے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس ان کیس شو میں بھی جو تو ہے۔ فارغ ہوں گے ڈیفینیٹلی،
जमात कलअदम करार दे दी गई है। नहीं नहीं, इसमें फ्यूचर पाबंदियां जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई है ना। पॉलिटिकल पार्टी वो अगर उन जो हैं पार्लियामेंटेरियंस, जी अगर उनके पास ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक एलिगेशन है तो फिर आर्टिकल 63 के तहत उसके खिलाफ भी रेफरेंस आती है। वो तो फिर डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है ना जी आपको। ठीक। तो इस तरह से पार्टी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे के तो आप उनकी सीटें तो नहीं खाली हो तो सकती। आप ये कह रहे वो हैं तो कि वैसे ही जमात वैसे। कलअदम करार दे दी गई है, लेकिन उनके जो एमपीएज हैं वो पंजाब में हो, सिंध में हो, जहां भी, वो इस मुद्दत में, इस टनोर में वो बतौर सूबाई असम्बली के मेंबर रहेंगे। इसको आप इस तरह से समझ लेना कि उनकी अमलन जो जमात की एक्टिविटीज है वो पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है। ना उनके दफ्तर खुलेंगे, ना उनके फंड होंगे, ना उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ना वो कोई एक्टिविटी कर सकेंगे। ठीक। सो इस हद तक तो उनके ऊपर बैन हो जाता है। लेकिन अगर आपने पार्लियामेंटेरियंस को या इलेक्शन कमीशन में से उनकी हैसियत एज ए सियासी जमात खत्म करनी है तो फिर आपको जो है वो रेफरेंस भेजना पड़ेगा आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत। ठीक। चौधरी साहब, जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग्स की गई हैं और जिस तरीके से अब हार्ड स्टेट का कंसेप्ट सामने आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टीएलपी के साथ इजहार हमदर्दी भी करती रही है, उसके वे ऑफ प्रोटेस्ट के साथ भी खड़ी होती रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इसी पैटर्न के ऊपर कोई पीटीआई को भी इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बिलखुसूस पाबंदी से मुतल्लिक? नहीं, ये जो पीटीआई की मैंने 2021 में तो पीटीआई ने भी पाबंदी लगाई थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। फिर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा बकरी हो गए। उन्होंने फिर कहा जी कि नहीं, उस वक्त की वो जो आईएसआई के चीफ थे फैज हमीद साहब, उन्होंने फिर अपनी ये अपनी कोई, तब आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है हमेशा उनके पॉलिटिकल मोटिव्स तो होते ही हैं। तो उसके लिए उन्होंने दोबारा उनको फिर गारंटीज ली, जो कि ये जो फैसला हुआ है इस फैसले में उन गारंटीज की वॉयलेशन भी एक आंसर है कि जी ये 2017-18 में पहले पिछली हुकूमत नून लीग की जो ठीक। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसके खिलाफ, फिर 2021 और अब 2025, तो एक पैटर्न जो है उनका नजर आता है। अगर ये रेफरेंस नहीं भेजा जा रहा तो ये मसला सियासी बात है। कानूनी तौर पे तो अगर आपने उन पे पाबंदी लगानी है तो ये पाबंदी काफी नहीं है। ये तो फिर जब तक रेफरेंस जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो एज ए पोलिटिकल पार्टी तो एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब साथ रहिएगा, रूफ क्लासा साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्लास साहब, फैसल चौधरी साहब की आपने कानूनी और सियासी लिहाज से गुफ्तगू भी सुनी। क्या इस इकदाम से पाबंदी आयद करके मतलूबा मकासद हुकूमत हासिल कर पाएगी, और इसके साथ साथ जिस किस्म की दहशत गर्दाना सरगर्मियों का इल्ज़ाम टीएलपी पर लगा, उसी किस्म के इल्ज़ामात और शिकायत का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, तो क्या हुकूमत वजारत दाखिला आने वाले दिनों में इस पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी रुख कर सकती है? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी तफसील से बताया है इन्होंने, कानूनी जो बातें थी, लीगल इश्यूज थे, फैसल चौधरी साहब ने, इंटेलिजेंट आदमी है वो। और इसमें अगेन जो उनकी बातें सुन के मुझे जो जहन में चीज आ रही है कि ये तो वही काम हुआ, आधा तीतर आधा बटेर वाला काम है। जी एक तरफ आप उनको उनको वहां से वो दूर भी एलिमिनेट भी करना चाहते हैं, रास्ता भी रखा हुआ है, मतलब उनकी पार्टी बैन भी है, उनके एमएनएज एमपीज जो अगर हैं वो भी अपनी वो एक्टिविटीज जारी रखेंगे। कैसे आप फिर उनको रोक सकते हैं? अगर कोई एमएनए एमपी है इनका ये इस तहरीक लबैक का, जी तो उनको आप कैसे कहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें, हाउस के अंदर तकरीर ना करें? मतलब कोई एमपी उठ के वहां पे वो तकरीर करता है पूरी उसके लबैक के इस पे जो पाबंदी लगी इसके खिलाफ तकरीर करता है, या जो इसके वो सरबराह थे ये साद रिजवी साहब जो उनके भाई हैं, जी उनके डिटेंशन या उनके गायब होने पे वो तकरीरें करता है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? अगर वो आते हैं सामने, जो कि मेरा ख्याल है अभी वक्ती तौर पर तो बहुत बड़ा क्योंकि क्रैक डाउन आया हुआ है और वो इस वक्त गायब हैं दोनों भाई जो हैं, लिहाजा एक रौब दबदबा स्टेट का, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का तो पड़ा है। लोगों की भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट जो है ना इस एक्शन के हक में आई है कि हुकूमत ठीक कर रही है, कि लोग भी इस चीज से ज्यादा तंग हुए हैं कि हर दफा मजहब के नाम पे कोई ना कोई पार्टी आती है और पूरे मुल्क में हंगामे भी करती है, जैम भी कर देती है, और सारे का सारा मुल्क जो है ना वो आपका एक कैद खाना बन के रह जाता है। इस दफा हम देख रहे हैं पहली दफा बड़े अरसे बाद कि किसी पार्टी पे पाबंदी लगी है ये इस तरह की मजहबी रिलीजियस पार्टी पे,
تو لوگوں نے اس کا بڑی حد تک ویلکم کیا ہے. ادروائز مطلب ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا. اس سے لگتا ہے کہ لوگ تو بڑی اس میں آ گئے ہیں کہ اس طرح کے پولیٹیکل گروپس جو ہیں, یہ ساری پولیٹیکل کہہ رہا ہوں, مذہبی گروپس جو ہیں, جو مذہب کا نام لے کے پالیٹکس میں آتے ہیں اور بعد میں انتشار پسندی ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو ان کا شاید ہمارے لیے جی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. سو یہ موقع تو بڑا اچھا تھا حکومت کے لیے کہ ان کے لیے بڑے فیوریبل سی انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. اگر آپ نے ابھی بھی ایک بارگیننگ چیپ رکھنی ہے, جیسے وہی ابھی بتا رہے تھے کہ 2021 میں بھی رکھی گئی تھی, آپ کو یاد ہے اس وقت بڑی بڑی سزائیں دی گئی تھیں, بعض کو 30 سال, کسی کو 20 سال, کسی کو 25 سال. اس وقت بھی بڑا ریاست کا خوف آیا تھا ان لوگوں پہ اور سارے کے سارے دوڑ گئے تھے, کوئی غائب ہو گئے تھے, جیلوں میں پڑ گئے تھے. جی لیکن پھر بالکل. ہم نے دیکھا وہی ریاست جو ہے ان کو واپس بھی لے آئی, ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا, دوبارہ ان کو ایکٹیویٹیز کی اجازت بھی دے دی گئی. پھر اس کے بعد سارے ان کے مقررین جو ہیں وہ پھر مارکیٹ میں آ گئے, پھر انہوں نے ریاست کو بھی چیلنج کیا, انہوں نے پھر ریاستی اداروں کو بھی کیا, ہر ایک کو کیا, وہ سامنے دیکھا. سو ریاست کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے بین کر دیتے ہیں, پھر درمیان میں کوئی بات چیت کر کے آپ کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ فائدہ ہم لے سکتے ہیں, یا کوئی بھی ہم ان کو مطلب کوئی تھریٹ ہے وٹ ایور, تو اس کو نیوٹرلائز ہم اس تو کو آپ کر سمجھتے سکتے ہیں ہیں. ابھی تو بھی ایک یہ ایسی چیز ونڈو رکھی گئی ہے مستقبل کے لیے؟ نہیں, اگر فیصل یہ چودھری صاحب کی اس بات کو اگر اب جو لیگلی طور پر کہہ رہے ہیں, پھر تو ونڈو رکھی گئی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جا رہے اور آپ ابھی صرف ایک نوٹیفیکیشن اگر آپ جاری کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی بین ہو گیا, تو ایک نوٹیفیکیشن اور بھی جاری ہو جائے گا کہ یہ اس کو ہم نے بین سے ہٹا دیا. جب سپریم کورٹ فیصلہ کرتے پھر حکومت کے لیے آسان نہیں رہ جاتا کہ وہ اس کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کرے یا اس کو دوبارہ ایک نارمل پروسیس میں لائے. سو اس سے حکومت کی یہ جو اس کی نیت جو ہے نا, وہ مجھے کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی, نمبر 1. ٹھیک. دوسرا یہ تو یہ ممکن ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پر کوئی کورٹ میں کوئی وہ ان کو اجازت نہ دے دیں کہ نہیں جناب, کیونکہ دونوں اٹس ڈبل ایجڈ سورڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں بالکل. تو وہاں پہ ممکن ہے کہ وہ آئین کے کچھ جو کلازز ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر کے کہ وہ کہ نہیں جناب کہ کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگا سکتے, لہٰذا وہ سپریم کورٹ ان کو دوبارہ بحال کر دے. اگر وہ کر دیتے پھر حکومت کے پاس تو بالکل کوئی آپشن نہیں ہوگا. لہٰذا حکومت نے یہ سوچا کہ ان کو شیڈول میں ڈال کر جو بھی وہ بتا رہے تھے اس میں فیصل بتا رہے تھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز روک دی جائیں اور روب دبدبا بھی رکھا جائے, پھر کل کہ ہم اس کو کل دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ واقعی سیریس ہے کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے, اس ملک میں اس طرح کے مذہبی گروپس آتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے توڑ پھوڑ ہنگامے پورے ملک کو پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے, اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی پیسے دے رہے ہیں تو کبھی کرایہ دے رہے ہیں, کبھی ہمارا بدل. آپ حالت دیکھیں پچھلی دفعہ جو 2017 والا تھا اس میں احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر ڈی جی سی جو تھے اس وقت کے جنرل فیض صاحب, اب یہ ان کے سگنیچر ہیں اس پہ, ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا, اس سے کوئی بڑی کوئی شیمفل چیز ہو سکتی تھی کہ ملک کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ جا کے وہ دستخط کر کے آئے, اور ساتھ میں آپ کا ڈی جی سی جو ہیں وہ بھی دستخط کر کے آئے, اور بھی 2-4 اسلام آباد کے آئی جی بھی کرے, اور ان سے اور اس میں جو شرائط پڑے مطلب شرائط پڑھ کے ہوتا ہے, اور اس کے اگینسٹ قاضی فیض عیسیٰ نے, اگر آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو اس پہ فیصلہ کیا تھا جس کے بعد انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرا, اور ریاست جو ہے انہی کے پیچھے پڑ گئی تھی. جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض جو ہیں وہ اسی ہی قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آپ نے فیصلہ کیوں دیا ہے اس کے ٹی ایل پی کے خلاف. عمران خان صاحب ریفرنس بھیجنے والے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو پروٹیکشن اگر ریاست کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اسی جج کے ساتھ, اسی جج کے خلاف ہو گئے تھے, ریفرنس بھیج دیا, اس کو ہٹا دے. سو عمران خان, جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ٹی ایم پی پہ آپ نے فیصلہ کیوں دیا, آپ نے ایجنسیز کو کیوں کہا ہے کہ آپ اپنا رول پورا نہیں کر رہے, یا آپ کی اگر ہم پہ تنقید کیوں کی ہے. سو یہ جب ریاست اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو پھر جوڈیشری بھی ڈر جاتی ہے, پھر اس کا میڈیا بھی ڈرتا ہے, سارے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن آپ کی طرف ہم توقع رکھتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں یا باقی جتنے بھی وہاں پہ, مریم نواز صاحبہ نے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے, فیڈرل حکومت نے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے, دیٹس اے گڈ ٹائم, گڈ چانس. اور باقی ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ پولیٹیکل پروسیس میں آئے کہ وہ کبھی بھی پولیٹیکل پروسیس میں نہیں آئے گا. اس کی ریزن ہے لاسٹلی, اس کی ریزن ہے کہ یہ پالیٹکس کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. پالیٹکس ان کا وہ نہیں ہے, اسٹرانگ پوائنٹ نہیں. ان کا اسٹرانگ پوائنٹ وہ ریلیجس فیلنگز ہیں, وہ ریلیجس ٹچ ہے, وہ مذہبی ٹچ ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیز دیگر بھی استعمال کرتے رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحب بھی کرتے رہی, نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے, عمران خان صاحب بھی کرتے رہے, یہ بھی کرتے ہیں, جماعت اسلامی بھی کرتے. کون سی پارٹی ہے جو آ کے ریلیجس؟ بالکل ٹھیک, لیکن ہونا نہیں چاہیے کلاس صاحب, سیاسی معاملات کو الگ رہنا چاہیے, مذہبی معاملات کو الگ رکھنا چاہیے, عوام کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. جی اگر اگر آئیں گے پروسیس میں, اگر آپ نے یہ ریلیجس پارٹیز کو, آپ یہ کبھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمیشہ یہ مذہب کی بنیاد پہ پالیٹکس کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, نفرت کریں گے, جو بھی کریں گے, کیونکہ وہ ووٹ بینک ہے, بالکل صحیح, کنسٹیٹوئنسی ہے. بالکل کلاس میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. وہ کریں گے میں نہیں سمجھتا. جی بالکل بالکل, میں واپس آتا ہوں آپ کے ساتھ. جی فیض چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب, ایک جانب چیف منسٹر خیبر پختونخوا
وہ بالکل دو ٹوک اب موقف اپنا چکے ہیں کہ وہ کابینہ انہوں نے اپنی بنانی ہے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے، ان سے ان کی رضامندی لیں گے، ان کی گائیڈ لائن لیں گے، پھر حکومت بنے گی۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے لحاظ سے، باقی لحاظ سے بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود وہاں پر حکومت سازی کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ سزا یافتہ شخص سے کیا ضرورت پیش آئی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، جن سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ ان سے کوئی ان کی حکومت کی سازی میں، یہ پارٹی کے معاملات کے اندر کوئی ان کی اہمیت نہیں رہتی، ان کی ڈائریکشن کی، ان کے فیصلے کی، وہ کیوں ان کے اوپر ملنے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اپنی کابینہ تشکیل دے کر صوبے کے معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے؟ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ کن اصولوں کے تحت عمران خان صاحب سے ملاقات کو روکا گیا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ جب ان کو آئین بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، وہ جو آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو واٹس ایپ کے ذریعے ہر کس کو بھیجا گیا ہے، وہ معاملہ اور تھا۔ وہ نون لیگ کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے مطابق کوئی جو ڈسکوالیفائڈ بندہ ہے وہ ان کا عہدیدار پارٹی کا نہیں رہ سکتا۔ تو نواز شریف صاحب کے ٹکٹ، سینٹ ٹکٹس کے اوپر دستخط تھے، تو وہ کہ اس وقت ان کو سزا ہو چکی تھی، تو وہ اور معاملہ تھا۔ اب سہیل افریدی صاحب کس کی نومینیشن ہے؟ عمران خان صاحب کی نومینیشن ہے۔ وفاقی حکومت نے، ان کے وزراء نے یا جو فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے کیا نہیں زور لگایا، اس کے باوجود بھی افریدی صاحب منتخب ہوئے ہیں نا۔ جب سہیل منتخب ہو گئے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے، اور اس کو تو آج پیپلز پارٹی نے بھی انڈورس کیا ہے۔ لیکن سیاسی معاملات تو سیاسی طریقے سے ہی حل بالکل ہوں گے۔ صحیح۔ اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ قانون، آئین جو ہے وہ سیاست پہلے ہوئی تھی، آئین بعد میں بنا تھا، اور آئین ایک سیاسی دستاویز ہے۔ یہ دنیا کی جو بھی کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ سیاست کو فالو کرتا ہے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے بہت بڑی پارٹی ہے، 92 بندے ہیں وہاں ٹھیک پہ، عمران خان صاحب کی اگر نہیں ہوگی اپروول ٹھیک تو وہاں پہ سی ایم کے لیے بھی مشکل پڑے گی، وہاں اچھا پہ تو چلے ان کے لیے ڈفرنٹ مشکل پڑے گی، لوگ۔ لیکن حکومت کی طرف سے پیشکش ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کہ آپ اڈیالہ جیل میں بہت وقت گزار لیا آپ نے، ایک چھوٹی سی درخواست لے کے ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں، تو یہ کچھ بہتر آپشن نہیں لگ رہا پی ٹی آئی کو؟ تھوڑا کو معاملات بھی شاید ٹھنڈے ہو جائیں، حکومت کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی آئی ہے۔ نہیں، یہ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یہ تو 3 دفعہ 4 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کو اٹک میں آفر آئی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں، پھر 2025 جنوری میں یہ آپ کو یاد ہوگا علی امین اور گوہر کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا پشاور میں، تو وہاں پہ انہوں نے، علی امین کی یہ تجویز تھی لیکن اپروول آ گئی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا فیصلہ سازوں نے کہ ٹھیک ہے اگر وہ وہاں پہ جائیں اور کچھ شرائط کے ساتھ، جس میں ظاہر ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھیں گے یا وہاں پہ ہم آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی نہ کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کو اچھا کیا ضرورت ہے بنی گالہ جا کے اپنی ساری سیاست کو داؤ پہ لگانے کی؟ اس وقت دیکھیں نا فیصل بھی ایک عمران سوال تھا، خان صاحب۔ ایک میں فیصل بھی آپ کی بات کاٹ رہے، چھوٹی سی آپ سے پوچھ لیتا ہوں بھٹی صاحب کی اجازت سے، آپ نے بڑی اہم لازمی بات سر، کی ہے۔ لازمی سر۔ یہ سر، یہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا جب بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس ڈیل کے لیے آ رہے ہیں، بندے بھیج رہے ہیں اور ہم نہیں کریں گے، تو نقوی صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا جناب کہ خان صاحب کسی ایک بندے کا نام بتا دیں، کسی ایک کا جو ان کے پاس کوئی ڈیل کے آفر لے کے گیا ہو یا ان کے پاس پیشکش لے کے گیا ہو، تو انہوں نے کہا جناب خان صاحب پھر ایک دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو، محسن نقوی صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور یہ سارے لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ وزیر داخلہ تو ریکارڈ پہ ہیں، آپ کے کوئی نالج میں ہے، آپ بڑا قریب سے چیزیں دیکھتے ہیں، ملتے بھی ہیں، خان صاحب کے پاس کوئی بندے گئے تھے کہ نقوی صاحب تو انکار ہی ہیں وزیر داخلہ سر؟ میرے سامنے گور صاحب یہ تجویز لے کے آئے تھے، اور اس سے پہلے ایک رات پہلے ان کی میٹنگ ہوئی تھی علی نہیں امین کی اور ان کی، نہیں، اور اس گور کو صاحب تو انڈورس آپ کی پارٹی کے ہیں نا سر، وہ کہتے ہیں کوئی ہماری طرف سے کوئی حکومت کا بندہ گیا ہو، کوئی فوجی گیا ہو، کوئی آئی ایس آئی کا گیا ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ گیا ہو، کوئی وزیر، کوئی اس طرح کا بندہ، وہ گور صاحب تو کہتے ہیں، مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں وہ تو اپنی پارٹی کے بندے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہوں گے جی، وہ نہیں کہتے تھے نہیں، کوئی آپ ہمارا بندہ گیا ہے ان کے پاس۔ پیغام جو ہے کلاسرا صاحب، آپ نے پیغام عمران خان کو بھیجا تو پارٹی کا بندہ سے مل کے جا کے بھائی، یا خاندان کے بندے سے بھیجیں گے نا آپ؟ پہلے نہیں آپ سر، کوئی بندہ پیغام بھیجیں فوجی، گے، کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ رات کو سیل کھڑکا کے اندر چلا جائے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو 22 اگست میں وہ، سوری پچھلے سال نومبر میں جب یہ جلسہ سنجانی والا ہو گیا تھا، تو تب کون گیا تھا؟ پھر 22 اگست کو جب محسن نقوی صاحب نے یہ بھیجا تھا گوہر صاحب کو، وہاں سے پشاور سے طیارہ دے کے ساتھ میں سواتی صاحب گئے تھے، وہ کسے بھیجا تھا؟
سو یہ تو ان کو باتیں چاہیے نا ہیں جی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سوری بردر، میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو نہیں چاہیے تھا عمران خان صاحب کو یا گوہر صاحب کو، ان صاحب کو، کہ بھائی صاحب آفر کرنی ہے تو اپنا 2-3 بندے بھیج دیں، تاکہ آج یہ محسن نقوی صاحب یہ بات نہ کہہ سکتے، تو اسے شرط رکھ دیتے بھی ہمارے ذریعے کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بندہ بھیجیں۔ یہ پہلے نہیں، بھی تو اس کی ہمارے کلاسرا انٹیلیجنس کے صاحب لوگ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں سارے سیاستدانوں سے، آپ کی دفعہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کلاسرا کر لیتے صاحب، کوئی عمران خان صاحب ایجنسی کے کسی لوگ۔ سے مانیں گے تو بات ہوگی نا۔ اب میں نے آپ سے ملاقات کرانی تو پہلے میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ جی رؤف صاحب آپ نے ملنا ہے، تو میں کسی کو کہوں، اگر آپ حامی بھریں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔ میں نہیں تو آپ کو گور بتا رہا نہیں، ہوں۔ اچھا، میں یہ جب گور آپ کو، صاحب آپ بتا رہے، میں ساری آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ میں آپ کا پروگرام ایک دیکھ رہا تھا جس میں یہ بہت ساری آپ اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بڑا فین بھی ہوں، تو اس میں جب گور صاحب آپ نے خود کہا کہ اٹک جہاز پہ جا رہے تھے، آ رہے تھے، اور آخر پہ صرف ریکارڈ کرانے پہ مسئلہ ہو گیا کہ جناب کہ ابھی کیونکہ یہ کسی پولیس والا اپنا وہ موبائل فون دے رہا تھا، خان صاحب نے ریکارڈنگ کروانی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یار گور آپ اپنا فون لے آنا، میں اس پہ آپ کو ریکارڈنگ کر دوں گا، تو خان صاحب تو تیار ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے، اگر اس بات کو پکا سمجھے۔ آپ بھی بیٹھے تھے پروگرام میں، میرا کلاس میں شرازی صاحبہ کا شو تھا جس میں شیر افضل نہیں مروہ نہیں، جو باتیں وہ بتا رہے تھے، بیٹھا وہ ہوا ڈیل تو ہو تھا گئی تھی تقریباً، وہ فون پہ ریکارڈنگ پہ مسئلہ شیر ہو گیا افضل تھا تھوڑا سا۔ مروت، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر رات کو جو بقول ان کے کہ رینجرز کی وہ جو ہلاکت ہو گئی، جس کے بعد آپریشن کافی سخت ہو گیا۔ لیکن رؤف صاحب اس بات کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کریں گے؟ عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں تو یہ گورنمنٹ کھیل رہی ہے۔ جی دیکھیں نا، وہ عمران خان صاحب کو تو اسٹیٹس کو نہیں اپنا، ان کو سوٹ نہیں کرتا، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو ہرکولیس بنایا کس نے؟ وفاقی حکومت نے۔ ان کو اتنا بڑا لیڈر، آج سہیل افریدی جو ہے وہ عمران خان کے بعد نمبر 2 ہے، جتنا وہ ڈسکس ہو رہا ہے، جتنا وہ ان کو لائم لائٹ میں، جتنا ان کو بڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ نہیں تھے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کو، حالانکہ یہ سال پرانی بات ہے علی امین کی، پچھلے سال نومبر کے بعد ان کا جانا تو ٹھہر گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو موقع دیا۔ اب عمران خان صاحب سٹیٹس کو قائم رکھیں گے بنی گلا جا کے؟ ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، وہ تو جیل کو جو ہے وہ ان کو جو سختیاں وہ جھیل رہے ہیں، ان بالکل کی بیگم بھی اندر ہے، ان کا بھانجا بھی اندر ہے، 2 بہنیں ہیں جو باہر 3 ہیں، ان کو بھی کبھی یہ کر دیتے ہیں، کبھی وہ کر دیتے ہیں، پارٹی کے بندوں کو بھی 9 میں، تو ان کا سٹیک کیا ہے سارے سسٹم میں؟ اپوزیشن کا کیا سٹیک ہے کہ وہ کہیں گے جی کہ یہ سسٹم چلے؟ بالکل صحیح اسی لیے جب آپ جو اسپیریٹ پالیٹکس ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا سٹیک رکھتے ہیں۔ جیسے 18ویں ترمیم میں اس وقت آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کہا کیوں لیگ کو ساتھ ملا لیا تھا، پھر پیپلز پارٹی نون، مطلب ایک انہوں نے ہر کسی کا سٹیک رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو کون سے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ سٹیٹس کو برقرار رہنے دیں گے؟ ظاہر ہے وہ تو کوشش کریں گے اپنی طرف سے، جو بھی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے تو یہ فیصل جو بھائی، فیصل بھی ٹھیک بات ہے آپ کی، مان لیا، لیکن اسی طریقے سے حکومت نے تقریباً 2 سال تو گزار لیے، اب ہم نومبر میں آ رہے ہیں، 2 مہینے بعد اس کو پورے 2 سال ہو گئے حکومت کو، 3 سال بھی اگلے ایسے ہی گزار لیں گے، اور خان صاحب اور یہ اسی طرح کی بات چیت ہوتی رہے گی، وہ سسٹم کو نہیں چلنے دے رہے، اپوزیشن نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہاں پہ تو کوئی مطلب کون سا قانون قاعدے پہ چیزیں چلتی ہیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، 2 سال تو گزار گئے، 3 سال مزید رہتے ہیں، وہ بھی گزار لیں گے لگتا ہے، لیکن اسی سر طریقے اس سے میں آتے اب جاتے۔ بہت سارے ایلیمنٹ ایڈ ہو گئے نا۔ ایک تو معاشی مشکلات ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں ٹی ایل پی کو جو انہوں نے آگے نہ جانے کا فیصلہ کیا وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا ہے ٹھیک کہ اگر آپ ٹی ایل پی کو بین کریں گے، ظاہر ہے پھر ان کے لوگ بھی ریئیکٹ کریں گے، کہ اگر پی ٹی آئی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ٹی ایل پی کے لوگ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ ایک اور ایشو کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پہ بہت سے 2 سالوں میں جو ایک بیگیج ہے نا اس حکومت کا، وہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ یعنی آج بھی پاکستان میں صنعتیں بند ہیں، تاجر پریشان ہیں، ذمہ دار پریشان ہیں، مزدور جو ہیں وہ بالکل سفید پوش طبقہ جو ہے، مزدور ہوں یا سفید پوش ہو، سارے وہ فارغ ہو بیٹھے ہیں۔ تو ابھی ایک جو ویو ہے وہ اگر اس کو کے پی سے، اور کے پی سے آئی کین انشور یو بندے آ جائیں گے، اگر جنید اور سہیل افریدی صاحب وہاں پہ بندے موبلائز کر لیں گے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا یہ ہر ہراول دستے میں ہوتے ہیں، ان لائک ادر لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے، جو پنجاب کی ماسوائے عالیہ حمزہ کے، باقی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں نظر آتے، یہ سارے پشاور بیٹھے ٹھیک ہوتے ہیں ان کے جو ٹاپ کے لیڈر ہیں۔ سو یہاں پہ مشکل دیکھیں نا، اگر میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں اور آگے پولیٹیکل حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے تو میں انویسٹمنٹ کیوں کروں گا؟
मैं तो तो सर ये देखूंगा ना कब जिस ऐसे सूबे में पॉलिटिकल मैंने हालात इन्वेस्टमेंट किस करनी है। दौर में ना किस era फैसल में भाई, ठीक आप रहे तो सब समझते हैं, सियासी फैमिली हैं, ये पॉलिटिकल हालात किस दौर में अच्छे थे जब इन्वेस्टमेंट हो रही थी इस मुल्क में, और ये मजदूर किसान आप मैं सारे खुश थे? कोई दौर ना आपको सर आते हैं उसमें याद देखे हमारी ना, जिंदगियों में? नहीं नहीं, देखिए कभी भी जैसे इस किस्म का जो बेचैनी है ना जी, और इस किस्म की पॉपुलैरिटी भी तो किसी और जमात को या लीडर को नहीं हासिल हुई ना जो इमरान खान को है। देखे ना नहीं, भुट्टो कि साहब को थी, तमाम वो तर फासिला जोर गए थे, लगाते भुट्टो हैं, साहब से सुहेल ज्यादा अफरीदी कौन को पॉपुलर था सर? डिक्लेयर करते हैं तो ठग करके वो सीएम बन जाते हैं। ये पूरी कोशिश कर लेते हैं जी कि अपना बंदे तोड़े, एक बंदा नहीं टूटता। ये जिसे सियासत बिल्कुल करनी है वो ठीक, इमरान खान से परे तो नहीं हटेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो जो भी मामला है पॉपुलैरिटी तो उनके पास है। तो हुकूमत के पास पॉपुलैरिटी तो नहीं है, इनके पास गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि आहिस्ता ऐसा, इसलिए आप पीपल्स पार्टी की भी बेचैनी देखें ना कि उनके जो खासकर पंजाब के लोग हैं या इधर, वो कहते हैं जी कि इस तरह से अगर हम रहे तो हम तो पहले ही खत्म है, पहले ही बहुत कम हमारा सिर्फ साउथ में कुछ सीटों पे, तो ये अगर नून के साथ हम रहे तो हम तो इधर भी फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, नून की सियासत तो बाकी नहीं रही है, हुकूमत बाकी रहेगी, वो जब तक चलती है बिल्कुल चलती ठीक, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, दुरुस्त कहा आपने, लेकिन ज़रूरी है कि आपको अगर मकबूलियत हासिल है तो उस मकबूलियत को अवाम में और दीगर हलकों में कबूलियत भी मिलनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप हुकूमत के साथ और हुकूमत नहीं, अपोजिशन अवाम के में साथ तो कबूलियत है बैठकर भट्टी मामला, साहब, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन इस अवाम में तो कोई लेकिन इस शक की बात कबूलियत नहीं। को प्रोडक्टिव अब बनाने के दूसरे लिए अवाम ज़रूरी की है। बात ही ना माने तो फिर क्या हो तो सकता है? उसके लिए दोनों, दूसरों को भी तो हुकूमत को चाहिए ना अपोजिशन कुछ के साथ अपनी, और अपोजिशन को कुछ हुकूमत के अपनी साथ अदाओं बैठ पे के गौर बातचीत करें, कोई अपनी जरूर करनी स्ट्रेटजी चाहिए। बदलें, चलिए, अब या पीटीआई ने सिर्फ महमूद डंडा खान ही हाथी अतरज़ई का साहब को फिरते टास्क दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो हुकूमत को सियासी लोगों को जरूर इंगेज करेंगे और कुछ मामला आगे बढ़ेंगे, मुल्क के लिए भी, पीटीआई के लिए भी और आवाम। चौधरी साहब, आपने वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद क्लासेस आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सरहद पार टीटीपी का भर्ती और तरबीती नेटवर्क एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर एक खुदकश बमबार का एतराफ़ी बयान सामने आया है जिसका नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम ने एतराफ़ी बयान देते हुए कहा कि उसका ताल्लुक जमातुल अहरार के एक शख्स के साथ था जिसने उसको खुदकश बमबार की तरबियत के लिए राज़ी किया, और कुनड़ का एक मदरसा था जहाँ पे खुदकश हमले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसको ट्रेनिंग दी गई। अगस्त 2023 में बुनियादी मकसद ये था कि 2024 में, मई 2024 में पेशावर जाकर खुदकश हमला करना था। ताहम कुनड़ के इस इलाके में जहाँ से इसने तरबियत हासिल की, वहाँ पर दीगर भी मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ मौजूद हैं जिसमें 100 से ज़्यादा नौजवानों को तरबियत दी गई, जिनका मकसद ये था कि इनको खुदकुश हमलावर के तौर के ऊपर तैयार किया जाए, फिर पाकिस्तान भेजकर वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया जाए। और मई 2024 में ही इस स्मगलिंग नेटवर्क के ज़रिए से पहले कोयटा और फिर पेशावर पहुँचा, और फिर गिरफ्तार होने के बाद उसका ये एक इतराफ़ी बयान भी सामने आया है। उससे पहले भी गुज़श्ता हफ्ते भी एक ऐसे ही नौजवान की, जो कि हाफ़िज़ कुरान था, कंधार में एक जगह पर उसने ट्रेनिंग हासिल की, वो भी पाकिस्तान पहुंचा और उसको एक टारगेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आकर उसका जहन बदला और उसका एक इतराफ़ी बयान भी सामने आया था। अफ़गानिस्तान, जो कि इस वक्त टीटीपी की अमाज का बन चुकी है, और पाकिस्तान यही अपने खदशात अक़वाम आलम के सामने भी रख चुका है, और रिसेंटली जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकराती राउंड के अंदर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो यही था कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपने इलाकों में उन तमाम महफूज ठिकानों को ख़त्म करे जहाँ पर ऐसे अनासिर को तैयार किया जाता है, जो ऐसे खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता है, जो कि जिन्हें टारगेट दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, और उनको भारतीय प्रॉक्सीज़ की भी अक्सर बेशतर उनको सपोर्ट हासिल रहती है। तो इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अब दोहा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी अब शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल इस्तांबुल के अंदर एक बड़ी बैठक लगेगी जिसके अंदर उन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के जो खदशात हैं, पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं उनको पूरा किया जा सके। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है कि जहाँ कहीं ऐसे अनासिर मौजूद होंगे अफ़गानिस्तान के किसी भी कोने में हो, फिर उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, उन्हें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह की कार्रवाई 17 और 18 अक्टूबर में दरमियानी शब में की गई, जो कि हाजी गुल बहादुर को उसको टारगेट किया गया, तो फिर ऐसी कार्रवाइयाँ आने वाले दिनों में भी होंगी अगर अब अफ़गान अबूरी हुकूमत ने ताउन न किया। क्लास साहब, दोहा के बाद अब कल इस्तांबुल के अंदर अहम सेशन होना है। तुर्किया जो कि सालिस है इस सारे मुआहदे का, तो वहाँ पर उस मुतालबात की जो एक फहरिस्त तैयार हुई थी
اس کو فائنل شیپ دی جائے گی. کیا توقع کرتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت اس بات کو ریلائز کرے گی کہ اپنے علاقوں کے اندر وہ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرے, بالخصوص وہ ٹی ٹی پی اور وہ عناصر جو وہاں پر ٹریننگ حاصل کر کے پاکستان میں آ کر سیکیورٹی فورسز اور دیگر معصوم شہریوں پر خود کش حملے کرتے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. ترکیہ اور اس کی ثالثی یہ کتنی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو, بالخصوص کل جو یہ اہم راؤنڈ شروع ہونا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے, لیکن اب کتنے بھی پازیٹیو ہونے کی کوشش کریں, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ کچھ اور بتاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا, میں اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, کہ یہ اس طرح کی جنگ بندی کچھ زیادہ عرصے تک چلے گی, یا افغان طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوئی معاہدے کا رسپیکٹ کریں گے, ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. مثلا جب 9/11 والے واقعات ہوئے تھے تو اس کے بعد تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اتنے آپ نے 20-22 سال وہاں پہ آپ نے بھگتا, بہت سارے افغانوں نے, انوسینٹ لوگوں نے جانے گئی, بمبارمنٹ ہوئی, کلنگز ہوئی, 20 سال امریکنز بیٹھے رہے, لاکھ آپ کہتے رہے جی کہ ہم نے امریکن کو شکست دی ہے, مٹی اور سواد دیا, 20 سال تک وہ مرضی سے بیٹھے رہے, جب ان کا اپنا دل کیا ہے تو وہ واپس چلے گئے. کوئی آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کے کوئی بہت بڑی وار کی وجہ سے نہیں گئے تھے, اور وہ بھی پاکستان نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. ہمارے جیسے لوگ پٹتے تھے اس وقت کہ مت کریں کہ آپ پیٹرونیج کریں, کل کو آپ کے گلے پڑیں گے, تو ادروائز تو اپنے وہ پورے ٹائم پہ گئے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جب بھی اب کی حکومت نہیں آئے گی طالبان کی, جو پاکستان بھی اس وقت 2021 میں بڑے ڈھول دھماکے بچا کے, شابشیں دے کے, مبارکبادیں دے کے ان کو لائے تھے, اور چائے پینے کے لیے ہمارے ڈی جی آئی سے پہنچے ہوئے تھے, اور خان صاحب اس وقت مبارکبادیں دے رہے تھے. تو اس وقت بھی لگتا تھا کہ شاید انہوں نے کچھ سبق سیکھا ہوگا کہ اپنی سرزمین ہم نے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی نہیں. جی اب لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جب آج یہ مطالبہ کرتا ہے, صاحب ہمیں کرنا چاہیے, تو ہم بھی تو ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ مطالبے آپ کو یاد ہے, ہم سے امریکنز کرتے تھے, نیٹو کرتے تھے, انٹرنیشنل فورسز کرتے تھے, ہم کہتے تھے نہیں جناب ہمارا تو کسی سے تعلق ہی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. اب جب یہ اس وقت ہم ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ نہیں جی ہماری زمین تو استعمال نہیں ہو رہی, بلکہ ہم کہتے تھے کہ امریکہ, نیٹو, دنیا کی اتنی بڑی سپر پاورز ہیں, اتنے بڑے ملک ہیں, وہ خود کیوں نہیں ہینڈل کرتے, وہ ہینڈل نہیں کر سکتے, اپنی ناکامی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ آفیشیل یہ ہوتا تھا 2021 تک ہماری یہ سٹینڈنگ پوزیشن ہوتی تھی کہ جناب کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب وہی وہ چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں. آج افغانستان وہی لائن لیتا ہے, وہ کہتے ہیں نا آپ کے بارڈر ہیں, آپ کی فوج ہے, آپ کے فورسز ہیں, آپ کی انٹیلیجنس ہے, روکیں ان کو. پھر اب یہ دیکھنا کارما کیسے خوفناک چیز ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پہ الزامات لگتے تھے آج ہم افغانستان پہ لگا رہے ہیں. جیسے ہم نہیں روک سکے تھے ان کو, ایسے میرا نہیں خیال ہے وہ روک پائیں گے. اب ان کے 2-4 پرابلم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو روکا تو کل ٹی ٹی پی جو ہے داعش کے ساتھ مل جائے گی, وہ ان کے خلاف شروع ہو جائے گی. یہ دوسری چیز ہے. تیسری, آپ وہ کیونکہ ساری عمر انہوں نے کہ حکومتیں کو پیس کو ٹائم میں حکومت تو کی نہیں ہے, پچھلے آپ اٹھا لیں 40 سالوں میں. یہ کب یہاں پہ کابل پہ کوئی ان کی حکومت رہی ہے, طالبان کے درمیان میں گیپ میں آئے تھے, 2-3 سال آئے تھے جب ملا عمر وغیرہ جو ہیں وہ آ کے بنے تھے, اور اس کے بعد کتنی بڑی وہ ڈیزاسٹر ہوئی تھی کہ آپ کا 9/11 ہو گیا تھا, جس کے بعد 20 سال آپ پھر گئے تھے. سو وہ تو کبھی حکومت انہوں نے کی نہیں ہے. انہیں حکومت کے کمپلشنز کا, ہمسایوں سے تعلقات کا, ڈپلومیسی کا, آنرز کا, ان سے تعلق نہیں ہے. وہ اس بات کو سمجھنے کے بھی نہیں ہے. قطر کا اپنا انفلوئنس ہے, فائنینشل سپورٹ ان کو دیتے ہیں, ترکیہ کا اپنا انفلوئنس ہے. یہ دونوں انفلوئنس اور دنیا کی دیگر سپورٹ کو ان کو اس مرتبہ کو قائل کر سکے گی کہ آپ سمجھیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو, اور بہت ہو چکا. مجھے یہ پتا پاکستان نے تھوڑی ان کو سپورٹ دی ہے, مجھے آپ بتا دیں چلے تو پھر اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانتے, آپ پہ گنے توپیں اٹھائی ہوئی اور آپ جا کے قطر اور ترکی کے ذریعے ان سے صلح صفائی کر رہے ہیں, معاہدے کروا رہے ہیں, اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے انہوں نے 40 سال جرگے پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, جرگے کے سربراہ اس وقت ترکیہ اور قطر بنے ہوئے ہیں, تو شاید ان کی اسی اینگل سے بات مان لیں, ان کا کلچر ہے. میں سر کہتا ہوں ترکی اور قطر کو کہ انٹرسٹ ہے یہ افغانستان میں, طالبان کی طرح انٹرسٹ نہیں ہے یہ ترکی میں یا بالکل ٹھیک. قطر میں. ٹھیک ہے, مان لیا قطر میں ان کے کوئی تھوڑے بچے وغیرہ پڑھتے ہیں, فیملی سیٹل ہو گئے تھے جب ان کو وہاں پہ دفتر وغیرہ کھولے گئے تھے, ان کو کنٹریکٹ چاہیے, ترکی کو چاہیے, قطر کو چاہیے, ایئرپورٹس کے کنٹریکٹ چاہیے, دیگر ان کو چاہیے, یا کوئی اور منرلز وٹ ایور ان کے انٹرسٹ ہے. طالبان کو آپ کا خیال ہے ترکی کا مطلب ٹھیک ہے پیسے دے رہے ہوں گے, پاکستان نے تھوڑے پیسے دیے تھے, پاکستان نے تھوڑی سپورٹ دی, بچے ان کے یہاں پلے بڑے سکولوں میں, مدرسوں میں, کالجز میں, پھر کیا ملا ہمیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اس کے باوجود اگر ترکی اور قطر کہتے ہیں کہ ہاں جناب کہ ہم کچھ کرا سکتے ہیں, ہم فار چینج کہہ دیتے ہیں کہ افغان حکومت سیریس ہے, وہ منع بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی چانسز ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. پھر ایک اور کام ہے, افغان حکومت کہتی ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر آپ پاکستان کو الاؤ کریں, اجازت دیں کہ پھر پاکستان کارروائیاں کرے. بالکل ٹھیک کہا, جی ہارڈ پرسوٹ کریں, پھر آپ کے ساتھ مل کے کارروائیاں کریں, آپ بھی ساتھ دیں, یہ بھی ساتھ دیں, تاکہ آپ کی زمین بھی استعمال نہ ہو. یہی رہا ہے, ایک ذمہ دار قوم اور ایک اس کی ذمہ دار حکومت کے طور پر سامنے ہے. بالکل ایسا ہے.
اور بہتر طریقہ کار بھی یہی اور لگ بھی یہی رہے کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور لیکن کچھ ایسے وہاں پر گروپس موجود ہیں، بھارت کا بھی اثر و رسوخ ہے وہاں پر، ان کی بیکنگ ہے، ان کی پراکسیز ہیں، تو ان کو الٹیمیٹلی اسی ٹائپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کا سلسلہ جاری رکھ کے ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور عفان عبوری حکومت اگر اپنے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود و ترقی سوچی تھی پھر اس کو پاکستان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کلاس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ